نات دوستداران حیدر کرار کی خدمت میں آج کے مبارک و مسعود دن کی خوشخبری اور تہنیت پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتی ہوں۔ یہ جشن ہماری جان ہے، ہماری پہچان ہے، غدیر سے ہم پہچانے جاتے ہیں۔ یہ عید ولایت مولائے کائنات کی اعلان کی عید ہے۔ آج یقینی خانہ کعبہ خوشیوں کے چراغوں سے جل رہا ہے۔ آج خانہ کعبہ میں نور الہی کی کرنیں جگمگا رہی ہیں۔ ان چراغوں کی روشنی کا صدقہ آل محمد کے چاہنے والوں کے گھروں میں ہمیشہ خوشیوں کے چراغ جلتے رہیں۔ الہی آمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین۔ الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا سید المرسلین ابی القاسم محمد و علی امام المظفر شجاع الغضنفر قاسم طوبہ و سقر ساقی حوض کوثر فاتح باب خیبر ابی الشبیر والشبر سید الوسیعین امام المتقین امیر المومنین علی ابن ابی طالب اللہم صلی علی محمد وعلی اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین والذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ قال اللہ تعالی فی محکم کتابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام۔ پروردگار ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک اللہ کے پاس تو دین صرف ایک ہی ہے۔ جو پیغام انسانیت کی بقا کے لیے بھیجا گیا اس کا نہ مفہوم کبھی بدلا، نہ اس کی عظمت بدلی، نہ اس کی اہمیت بدلی۔ فرق یہ ہے کہ ہادی بدلتے گئے، زمانہ بدلتا گیا، انسان شعور کی بیداری کے ساتھ ترقی کے منازل طے کرتا رہا، اس کے علم میں اضافہ ہوتا رہا، تو اسی کے حساب سے ہر ہادی نے اپنے اپنے طور پر پیغام کو بتلانے کا، سمجھانے کا طریقہ بدلا۔ آدم، نوح، عیسیٰ، موسیٰ، ابراہیم، اسماعیل، ایسے کئی پیغمبر آتے رہے، شریعت بدلتی رہی، لیکن دین تو وہی رہا جس دین کا نام اسلام تھا۔ تو جو چیز شروع ہوتی ہے اسے اتمام تک تو پہنچنا ہے، اسے مکمل تو ہونا ہے۔ جب رسالت مآب نے یہ اعلان کر دیا کہ اب میرے بعد کوئی اور پیغمبر آنے والا نہیں، کوئی اور رسول آنے والا نہیں، تو ظاہر ہے کہ یہ دین مکمل ہو رہا تھا یا آخری منازل تک پہنچ چکا تھا۔ تو غدیر اسی سلسلے کا وہ آخری باب ہے کہ جس میں دین کامل ہو گیا اور اس بات کا اعلان کیا گیا کہ الیوم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یعنی آج کے دن دین کامل ہوا۔ آج کے دن اللہ نے اپنی عظیم تر نعمت کو انسانیت کے حوالے کیا اور اس بات کا اعلان کیا کہ یہ دین جو آدم و نوح و شیس و ادریس و الیاس
ابراہیم و اسماعیل، عیسیٰ و موسیٰ کی محنتوں کا جناب رسالت مآب کی محنتوں کا نتیجہ ہے۔ اس سے اللہ راضی ہو گیا۔ غدیر وہ واقعہ ہے جس سے کسی مسلمان مورخ کو انکار نہیں کہ غدیر ہوئی ہے، فقط پیش کرنے کا انداز الگ رہا۔ غدیر کیا ہے؟ غدیر کے بارے میں سوچنا، غدیر کو پہچاننا، غدیر کو قبول کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے۔ اور ہم جب غدیر تک آتے ہیں تو کوشش کریں گے آج کے اس مبارک و مسعود موقع پر کہ ہم نے غدیر کو کیسے پہچانا، ہم نے غدیر کو کیسے جانا، ہم نے غدیر کو کس سے حاصل کیا۔ غدیر وہ واقعہ ہے جو تواتر کے ساتھ ہزاروں لاکھوں سنی کتابوں میں، غیر شیعہ مسلمان کتابوں میں اس واقعے کو لکھا گیا ہے، لیکن اس میں اپنی سوچ کے مطابق، یا میں یہ کہوں کہ بغض علی رکھنے والوں نے اپنے قلم کو روک روک کر اس کی اہمیت کو گھٹا کر یا اس واقعے کے اپروچ کو بدل کر رکھ دیا۔ لیکن غدیر تو ہماری جان ہے، غدیر ہماری شان ہے، غدیر ہماری پہچان ہے۔ ہم غدیر کو لیتے ہیں اس وقت سے جب کہ اعلان رسالت ہوا۔ غدیر 23 برس کی زندگی محمد کا نچوڑ ہے، اور غدیر تک پہنچنے والے لازمی طور پر کربلا تک پہنچتے ہیں، اور کربلا پہچان ہے دوستداران حیدر کرار کی، کربلا پہچان ہے شیعیت کی۔ تو اپنے طور پر آج کے مبارک و مسعود دن کی ہر خوشی حاصل کرنے کے لیے اور آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کروں گی کہ غدیر شروع ہوتی ہے دعوت ذوالعشیرہ کے ساتھ۔ غدیر 2 وعدوں پر منحصر ہے۔ ایک وعدہ مولائے کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب اللہم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور ایک وعدہ رسالت مآب کا۔ مولا نے دعوت ذوالعشیرہ میں ایک وعدہ کیا تھا، رسالت مآب نے بھی دعوت ذوالعشیرہ میں ایک وعدہ کیا، اور وعدے کی تکمیل 23 برس میں 13 برس مکے کے اور 10 برس مدینے کے مولائے کائنات کی کاوشوں سے دین پھیلتا رہا، اور مولا اپنا وعدہ پورا کرتے رہے۔ بات بس اتنی ہوئی تھی کہ 40 برس کا سن تھا رسالت مآب کا، غار حرا میں اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے کہ جبرائیل امین نے آ کر کہا کہ اے محمد، اے رسول اللہ کے رسول، آپ کو اب اجازت ہے کہ اپنی رسالت کا اعلان کر دیجیے گا۔ اب تک اپنی رسالت کا اعلان نہیں کیا تھا، تو جب اعلان کرنا چاہا تو مولائے کائنات سے کہا کہ جاؤ علی کفار قریش سے کہہ دو کہ آمنہ کا لال ان سے کچھ کہنا چاہتا ہے، اور انہیں دعوت پر بلایا گیا ہے۔ دعوت کا اہتمام یہ ہوا کہ ایک دمبا ذبح کیا گیا اور کچھ روٹیاں بنائی گئیں۔ کتنے لوگ آئے،
کہا کہ بسم اللہ کیجئے، اتنی تھوڑی غذا اور اتنے بہت لوگ، لیکن سب نے شکم سیر ہو کر کھایا اور کچھ بچ بھی گیا۔ تو یہ پہلا اعجاز تھا جو رسالت مآب بتلا رہے تھے، اور اس کے ساتھ رسالت مآب نے اعلان کیا کہ دیکھو ایھا الناس، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اور پہلے تو 40 برس کی سن میں اپنی صداقت اور اپنی امین ہونے کا لوگوں پر اعتماد بڑھاتے گئے۔ سب نے رسول کو صادق جانا، سب نے رسول کو امین جانا۔ تو اس صداقت کے جو بھروسہ قائم کیا تھا، اس کا حوالہ دیتے ہوئے سوال کیا کہ اے لوگوں، اگر میں تم سے پوچھوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے، تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک بہت بڑا لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے، تو کیا تم اس کو سچ سمجھو گے؟ سب نے کہا کہ ہم سچ سمجھیں گے۔ پوچھا کیوں؟ تو کہا کہ ہم نے کبھی آپ کو کوئی غلط بات کہتے ہوئے سنا ہی نہیں، تو یہ بات بھی سچ ہوگی۔ تو کہا کہ جب اتنا یقین ہے تو آج میں تم سے کچھ کہنے جا رہا ہوں۔ میں اللہ کا رسول بنا کر تمہاری طرف بھیجا گیا ہوں۔ یہ سننا تھا کہ لوگ قہقہ مار کے ہنسنے لگے۔ کھا پی چکے تھے، چلے گئے۔ دوسرے دن بھی وہی ہوا۔ تیسرے دن جب جانے لگے تو ابو طالب نے اپنی تلوار کھینچ لی اور کہا کہ کھا کے چلے جاتے ہو، سنتے نہیں میرا بھتیجا کیا کہنا چاہتا ہے؟ اس وقت تک کسی کو جانے نہیں دوں گا جب تک کہ اس کی بات نہ سن لو۔ تو رسالت مآب نے اپنی بات سنائی، میں اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں اور اس تمہاری طرف پیغام حق لے کر آ رہا ہوں۔ اس کام کے کرنے میں مجھے بہت دشواریاں ہیں، بہت مشکلات پیش آئیں گی۔ کیا تم میں کوئی ایسا ہے جو میری مدد کرے، میرا ساتھ دے؟ اسلام ابھی پھیلا نہیں تھا، اسلام کے پاس ابھی دولت جمع نہیں ہوئی تھی، مال غنیمت جمع نہیں ہوا تھا۔ کون رسالت مآب کی بات پر یقین کرتا یا ساتھ دینے کا وعدہ کرتا؟ کوئی نہیں اٹھا۔ 3 بار اعلان کیا اور 3 بار اٹھے تو مولا کائنات جن کا سن 11 برس کا تھا، ہر بار رسالت مآب کاندھے کو دبا کر روک دیتے تاکہ کوئی اور اٹھے، یہ نہ کہے کہ ہم کو موقع ہی نہیں ملا، علی نے وعدہ کر لیا۔ رسالت مآب کا وعدہ ہوا کہ جو کوئی میری آج مدد کرے گا، کل میرے بعد وہی میرا مولا ہوگا، کل میرے بعد وہی میرا جانشین ہوگا، میرا وارث ہوگا۔ تو 3 بار بھی جب مولا کائنات اٹھے تو تاریخ کے صفحات پر مولا کائنات کا یہ وعدہ آ گیا کہ یا رسالت مآب، اعلان رسالت تو ہو چکا ہے، اب تبلیغ دین حق کیجئے، ہر قدم پر آپ کی مدد کروں گا۔ تو اب 13 برس مکے میں چھوٹے بچوں کے پتھروں سے بچانے والے کا نام علی، شب ہجرت بستر رسول پر سو کر محمد کی جان بچانے والے کا نام علی۔ اس کے بعد مدینے میں خیبر ہو، خندق ہو، حنین ہو، ہر جنگ میں رسالت مآب کو کامیابی کے مقام تک پہنچانے والے کا نام علی، ہر جنگ کے علمدار کا نام علی۔ تو وعدہ پورا کرتے رہے، اتنا وعدہ پورا کیا کہ کوئی مرحلہ، کوئی مشکل اسلام کی ایسی نہ تھی جو مولا کائنات کی وجہ سے آسان نہ ہوئی ہو۔ تو یہ ایک وعدہ علی کا تھا جو پورا ہو گیا، تاریخی حقیقت ہے۔ ہر ایک نے لکھا کہ ہر مشکل موقع پر مولا کائنات ہی تھے
جو مدد کے لیے اٹھ جاتے تھے۔ دوسرا وعدہ یہ تھا رسالت مآب کا کہ جو کوئی اس مرحلے میں، اس مشکل وقت میں، اس جد و جہد میں میرا ساتھ دے گا، میرے بعد وہی میرا ولی ہوگا، وہی میرا وصی ہوگا، وہی میرا جانشین ہوگا۔ تو اب یہ وعدہ پورا کرنا تھا رسالت مآب کو۔ تو بتلایا جاتا ہے کہ حیات محمد کا پہلا حج اور آخری حج ایک ہی ہے۔ حج کے احکام جب آئے تو وہ مکے کی طرف گئے۔ اس وقت بتایا جاتا ہے کہ مولائے کائنات یمن میں تھے، ساتھ نہیں تھے، لیکن جب حج کے فرائض ادا کرنے کا وقت آیا تو آواز دی، یمن تک رسول کی آواز پہنچی اور یمن سے اپنے گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے رسالت مآب کی خدمت میں پہنچے۔ حج کے احکامات پورے ادا ہوئے اور جب واپس مدینہ لوٹ رہے تھے تو راستے میں ایک مقام آیا جسے خم کہتے ہیں۔ آج بھی خم کا میدان موجود ہے اور وہاں پر ایک چشمہ تھا پانی کا جسے غدیر کہا جاتا تھا۔ ایک ایسا فوکل پوائنٹ تھا، جغرافیکل اعتبار سے اتنا امپورٹنٹ تھا کہ مکے سے آنے والے ہر ایک کو غدیر تک پہنچنا پڑتا تھا اور پھر غدیر سے چاروں طرف راستے چلے آتے تھے، یمن، حجاز، عرب، عراق، ایران، ہر طرف راستے جاتے تھے۔ اس ایک مقام پر جب پہنچے رسالت مآب تو آیت نازل ہوئی اللہ کی طرف سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالہ واللہ یعصمک من الناس۔ اے رسول، آپ پہنچا دیجئے اس پیغام کو جس کو پہنچانے کا آپ نے وعدہ کیا تھا، اور اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو گویا آپ نے کار رسالت ہی انجام نہیں دیا۔ تو کتنا اہم پیغام ہے کہ کون سا حکم تھا شریعت کا جو رسالت مآب نے نہیں پہنچایا۔ لوگ نماز پڑھ رہے تھے، لوگ روزہ رکھ رہے تھے، جہاد ہو چکا تھا، اب حج ادا کر کے واپس لوٹ رہے تھے، حج بھی ہو چکا تھا، زکوٰۃ کا پیغام آ گیا، نماز کا، روزے کا، ہر قسم کے پیغامات جو شریعت کے پیغامات تھے، سب کے سب انتہائی ایمانداری کے ساتھ، انتہائی ذمہ داری کے ساتھ رسالت مآب پہنچاتے رہے۔ دین ہر ایک کو پہنچا تو اکثر کون سا پیغام باقی رہ گیا تھا کہ جس کے بارے میں آیت کے الفاظ ہیں کہ اس پیغام کو پہنچا دو، اگر اس کو نہ پہنچایا تو گویا تم نے کار رسالت ہی نہیں کیا۔ یہ آیت قرآن ہے کہ وہ لوگ جو جنت کے مستحق قرار دیے جا چکے ہوں گے، جن کے نامہ اعمال اتنے کلیئر، اتنے صاف، اتنے نیک لوگ ہوں گے کہ یہ جنت میں داخل ہونے کی ان کو اجازت دے دی جائے گی۔ جب یہ گروہ جنت کے دروازے پر پہنچے گا تو اس وقت دربان جنت ان کو یہ کہہ کر روک دے گا کہ رک جاؤ، رک جاؤ، ایک سوال کا جواب ابھی دینا باقی ہے۔ لوگ حیران ہو کر پوچھتے ہیں کہ اب کون سا سوال باقی رہ گیا؟ ہم نے تو نمازیں پڑھی، روزے رکھے، حج ادا کیا، زکوٰۃ کے فرائض ادا ہوئے، نماز پڑھتے ہیں، سب کچھ ہو چکا، اب کون سا سوال باقی ہے؟ تو جواب ملا کہ ان ولایہ علی ابن ابی طالب، یہ سوال علی کی محبت کے تعلق سے ہے۔ کیا تم ولایت علی پر یقین رکھتے ہو؟ کیا تم علی کو ولی اللہ مانتے ہو؟ تو یہ اتنی اہمیت ہے اس دن کی۔ اب اس
دین کی اہمیت کو گھٹانے کے لیے یا تو اس انکار تو نہیں کرتے، غدیر کو ہر ایک قبول کرتا ہے، لیکن اس کی اہمیت کو کم کرنے کے لیے یہ ذکر ہی نہیں ہوتا کہ اس میدان میں کبھی من کنتو مولاہ فہذا علی مولاہ کا نعرہ گونجا تھا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو جب ولایت علی کا اعلان ہو چکا، جب وحی نے آ کر قدم روکے، تو رسالت مآب نے اس کا اہتمام اس انداز سے کیا کہ لوگوں سے کہا کہ لوگوں ایک ممبر بناؤ۔ اگر ممبر کی اتنی ضرورت تھی تو رسول کو تو معلوم ہی ہونا چاہیے تھا معلوم تھا کہ کیا ہونے والا ہے، تو ممبر ساتھ لے کر چلتے، یا اونٹ کی پشت پر کھڑے ہو کر کچھ کہتے، یا کسی لمبے شخص کے کاندھے پر کھڑے ہو کر کہتے، لیکن رسالت مآب کو اصرار تھا کہ ممبر بناؤ۔ تو ساتھیوں نے پالان شتر یعنی اونٹ پر جو رکھی جاتی ہے سیٹ، وہ تمام سیٹس کو جمع کر کے 3 سیڑھیوں والا یا 3 منازل والا ایک ممبر کی شکل دے دی۔ تو یہ اصرار صرف اس لیے تھا کہ دنیا یہ بات یاد رکھے کہ ممبر بنایا گیا تھا اور اس پر ذکر علی ہوا تھا۔ تو اب یہ سنت محمد ہے کہ جہاں جہاں ممبر ہوگا وہاں پر ذکر علی ہوگا۔ ممبر مخصوص ہے تذکرہ مولائے کائنات پر۔ تو بتایا جاتا ہے کہ گرمیوں کا زمانہ تھا، تپتا ہوا ریگستان تھا، ریگستان کے کانٹے صاف کرتے جاتے تھے، اور سلمان و ابو ذر میثم و مقدار کہتے جاتے تھے، حیا علی خیر العمل، حیا علی خیر العمل، حیا علی خیر العمل۔ کانٹوں سے میدان کو صاف کیا گیا، اور پھر رسالت مآب نے کھڑے ہو کر ممبر پر ایک خطبہ دیا۔ حالانکہ جمیع مسلمان کہتے ہیں کہ مکے میں آخری خطبہ دیا گیا تھا، آخری مخاطبت جو رسالت مآب کی ہوئی تھی وہ مکے کے پاس تھی، لیکن آخری خطبہ تو غدیر خم کے میدان پر دیا گیا تھا۔ صرف ایک جملہ من کنتو مولاہ فہذا علی مولا نہیں کہا، 2 گھنٹے تک کا مسلسل خطبہ دے کر اپنی صداقت کا اعلان کرتے رہے، توحید کا ذکر کیا، دین کا، شریعت کا سب تذکرے کرنے کے بعد سوال کیا کہ اے لوگو، کیا تم مجھے اپنے نفوس پر اولا نہیں سمجھتے؟ کیا میں تم سب سے بلند و بالا نہیں ہوں؟ کیا میں اولا نہیں ہوں؟ سب نے کہا قالوا بلا، بے شک ہے محمد، ہم اس بات کا اعلان کر رہے ہیں کہ آپ ہمارے نفوس پر اولا ہیں۔ اور جب لفظ اولا استعمال کر لیے تو اسی سلسلے کو بتلاتے ہوئے ارشاد فرمایا، ہاتھ میں مولا کائنات کو ہاتھوں پر اٹھا لیا، اتنا اٹھائے کہ خود چھپ گئے، اور بتلانے کا مقصد تھا کہ جب میں نہیں رہوں گا تو ہدایت کے چشمے اس علی سے جاری ہوں گے، جیسے میں مولا تمہارا ویسے یہ علی مولا، تو من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا، میں جس کا مولا ہوں یہ علی اس کا مولا ہے۔ ایک طریقہ ہے، بن گیا ہے کہ جیسے دوسرے اصحاب کو، دوسرے بزرگ لوگوں کو حضرت کہہ کر پکارتے ہیں، حضرت فلاں، حضرت فلاں، حضرت فلاں، تو حضرت علی، لیکن جب ایک مخصوص خطاب مولا کو دے دیا گیا تو جب یہ کہا کہ یہ علی مولا ہے، تو اب ہم علی کے نام کے ساتھ حضرت نہیں لگائیں گے۔ جب بھی ہم مولا کو پکاریں گے، جب بھی مولا کے تعلق سے کوئی بات کرنا چاہیں گے،
مولا کی پہچان کرنا چاہیں گے تو ہم کہیں گے مولا علی، ہمارا مولا ہے علی، ہمارا آقا ہے علی، ہمارا سردار ہے علی۔ تو علی مولا ہے، مولا ہے علی۔ تو ایک شعر جناب سعید شہیدی کا یاد آتا ہے کہ علی کو کیسے میں مولا کائنات کہوں، علی کو کیسے میں مولا کائنات کہوں، علی بڑا ہے بہت کائنات چھوٹی ہے، علی بڑا ہے بہت کائنات چھوٹی ہے۔ اعلان ولایت علی جب ہو گیا تو بتلایا جاتا ہے کہ ایک خیمہ نصب کیا گیا اور خیمے میں مولا کائنات کو بٹھایا گیا اور لوگ ایک کے بعد ایک اندر جاتے گئے اور مولا کائنات کو مبارکبادیاں پیش کرتے گئے۔ خلیفہ اول خلیفہ دوم بھی تھے جو جا کر کہہ رہے تھے بقن بقن لکا یا علی ابن ابی طالب، اے ابو طالب کے بیٹے علی، مبارک ہو مبارک کہ آج سے آپ ہمارے بھی مولا ہیں اور تمام کائنات کے مولا ہیں۔ تو یہ لفظ مولا پر بحث چھڑ گئی۔ ہاں یہ تو سچ ہے کہ من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا کہا گیا، لیکن ضروری نہیں کہ مولا کے معنی وہ ہیں جو شیعہ لیتے ہیں۔ مولا کے معنی دوست کے بھی ہیں، مولا کے معنی غلام کے بھی ہیں۔ بڑی وسیع ہے عربی زبان۔ ویسے کئی زبانیں ایسے ہیں جن میں ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں، لیکن کانٹیکسٹ میں جب لیا جائے تو یہاں دوست کے معنی تو ہو نہیں سکتے کہ اتنے بڑے مجمع کو روکا گیا، جو آگے گئے تھے ان کو پیچھے بلایا گیا، صرف یہ کہنے کے لیے کہ جس کا میں دوست ہوں علی اس کا دوست ہے۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ یہ بتلانا تھا کہ جس کا میں سردار ہوں علی اس کا سردار ہے، جس کا میں آقا ہوں علی اس کا آقا ہے، جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو غدیر قم کے ان واقعات جو اس دن گزرے لوگوں کے دلوں پر نقش کر گئے، لوگ مٹانا چاہتے تھے، بھلانا چاہتے تھے، لیکن ہم نے تو اپنا مولا غدیر کے میدان سے پایا۔ اب اس پر کئی سوالات ہوتے ہیں کہ لفظ مولا سردار ہی ہے معنی، تو مولا کا لفظ کیوں استعمال کیا گیا؟ کیوں نہیں یہ کہا کہ امام، جس کا میں امام ہوں علی اس کا امام ہے؟ تو اب اس کے وجوہات تو بہت زیادہ ہیں، میں وقت کے محدود دائرے میں رہ کر اپنے بیان کو آگے بڑھا دینا چاہتی ہوں کہ مولا کائنات کو جب مولا کہہ دیا گیا تو اللہ نے قرآن میں رسول کو مولا کہا اور خود اپنے آپ کو مولا کہا، اپنے آپ کو مولا کہا۔ سورہ بقرہ کی آخری آیت وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ فَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ۔ تو پروردگار رحم کر بخش دے، تو مولا ہے، انت مولانا، تو مولا ہے۔ تو اللہ کو مولا کہا گیا، رسول کو مولا کہا گیا، مولا کائنات ہمارے لیے مولا ہیں۔ ایک واقعہ جلد بیان کروں کہ جنگ حنین ہو رہی تھی اور کفار مسلمانوں کا لشکر بہت تھوڑا تھا، اور ایک کثیر لشکر کے ساتھ جب کفار قریش آئے تو اس بار تنہا نہیں آئے، بلکہ ایک گاڑی پر
ایک بت کو بٹھا کر لائے، عزا اس کا نام تھا، لات منات عزا 3 بت رہتے تھے، تو عزا کو اس گاڑی پر بٹھا کر میدان میں لائے اور کہا کہ اے مسلمانوں، تم ہم پہ کیا کامیابی حاصل کر سکتے ہو، تم کیسے فتح یاب ہو سکتے ہو، ہمارے پاس تو عزا ہے، تمہارے پاس تو عزا نہیں۔ تو وہ مسلمان جو ابھی تازہ مسلمان ہوئے تھے، جن کی پیشانی عزا کے سامنے جھکتی تھی، گھبرا گئے اور کہا کہ یا رسالت مآب، یہ لوگ کہتے ہیں کہ ان کے پاس عزا ہے، ہمارے پاس تو عزا نہیں ہے۔ تو رسالت مآب نے مولائے کائنات کو دیکھا مسکرا کر اور کہا کہ یا علی، جاؤ ان کا جواب دو۔ تو مولائے کائنات آئے اور ایک اونچے ٹیلے پر کھڑے ہو کر کفار قریش کو مخاطب کیا اور ان کے بات کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ اللہ مولانا وللکافرین لا مولا لہو، اللہ ہمارا مولا ہے اور کافرین کا تو کوئی مولا ہوتا ہی نہیں۔ تو اتنے بڑے کفار کے لشکر میں مولائے کائنات نے اللہ کو مولا کہا، اللہ مولانا، اللہ ہمارا مولا ہے، اللہ ہمارا مولا ہے۔ تو پروردگار عالم نے کہا کہ یا علی، تو نے ان کافروں کے سامنے مجھے مولا کہا، میں 1,24,000 حاجیوں کے سامنے تیری مولائیت کا اعلان کروں گا اور دنیا کے سامنے تجھے مولا کی حیثیت سے پیش کروں گا۔ تو مولا کائنات اس عظیم المرتبت ہستی کا نام ہے کہ ہم مولا کو کس مقام پر جانتے ہیں کہ اس کے قدم کے فیض سے سارا جہاں بنا، اس کے قدم کے فیض سے سارا جہاں بنا، اس کے لیے زمین بنی آسماں بنا، اس کے لیے زمین بنی آسماں بنا۔ یہ عظمت، یہ شان، یہ بلندی کیوں ملی مولائے کائنات کو کہ ایک حدیث قدسی ہے، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ مقبول عام حدیث ہے، ہر کوئی جانتا ہے، لیکن ہم علی کو صرف ایک سپاہی کے، صرف ایک جنگجو جوان کے حیثیت سے یا اسلام کے علمدار کی حیثیت سے نہیں جانتے۔ اس کی ذمہ داری تو ذوالفقار کو دے دی گئی۔ ذوالفقار جنگوں کو دیکھ رہی ہے، خیبر ہو، خندق ہو، حنین ہو یا پھر کوئی بھی جنگ ہو، تو ذوالفقار ہے جو جنگوں میں فتح کامیابی کے جھنڈے گاڑ رہی ہے۔ لیکن لا فتح الا علی، علی جیسا کوئی جوان نہیں۔ تو یہاں کسی جنگجو کا تذکرہ نہیں، کسی واریر کا تذکرہ نہیں، کسی مجاہد کا ذکر نہیں ہے، بلکہ لا فتح ایک ایسا جوان ہے کہ جس کی زندگی کے کئی پہلو ہیں، کئی پہلو۔ یہ عالم ہے، یہ زاہد ہے، عبادت گزار ہے، یہ سخی ہے، یہ شجیع ہے۔ کوئی بھی پہلو انسان میں کوئی بھی اچھائی کا پہلو اگر ہم دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ سب کے سب مولائے کائنات میں ایکسٹریمز پر موجود ہے کہ مولائے کائنات جیسا جوان کوئی نہیں جو ہر صفت کا حامل ہے، ہر عظمت کا حامل ہے۔ تو دوستو، علی کیا ہے، کیا کرتا ہے، عمل کیا ہے؟ تو ایک خطا آپ کے نظر کروں کہ علی وہ ہے کہ اٹھا اگر تو دین کی نصرت کے واسطے، اٹھا اگر تو دین کی نصرت کے واسطے، بیٹھا اگر خدا کی عبادت کے واسطے، جاگا اگر
تو خلق کی خدمت کے واسطے، سویا اگر، کبھی نہیں سوئے، صرف ایک رات سوئے ہیں شب ہجرت، جاگا اگر تو خلق کی خدمت کے واسطے، سویا اگر نبی کی حفاظت کے واسطے، پنجے کا زور قلعہ خیبر سے پوچھئے، پنجے کا زور قلعہ اشدر سے پوچھئے، انگڑائی کی ادا در خیبر سے پوچھئے۔ تو یہ ہے مولا کائنات جس کا ہر عمل اللہ کے لیے اور انسانیت کی بقا کے لیے ہے۔ آج اس مولا کائنات کی جشن تاج پوشی ہے۔ میں ہر عید کے کوئی نہ کوئی رسومات ہوتے ہیں، جیسے رمضان کی عید سویوں کی عید ہوتی ہے، عید الاضحیٰ قربانی کی عید ہوتی ہے، ہر عید کے کوئی نہ کوئی رسومات ہوتے ہیں، لیکن غدیر پینے پلانے کی عید ہے۔ اتنا محبت علی کی شراب پی لیں، اتنا اپنے آپ کو مست کر لیں کہ ہم اپنے آپ کو بھول کر علی کے آستانے پر اپنا سر جھکا دیں۔ ساقیہ اتنی پلا کہ ہمارے پیمانے میں کوئی جگہ باقی نہ رہے۔ یہ جشن ولایت مولا کائنات ہے، تاج پوشی مولا کائنات کا دن ہے، اور یہ دن قبولیت دعا کا دن ہے۔ جو دعا مانگو قبول ہو جائے گی۔ تو ایسے موقع پر بس یہی دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمارے دل میں محبت علی اتنی زیادہ ہو جائے کہ اس میں کوئی اور محبت آنے نہ پائے، ہمارے قدم صراط مستقیم پر قائم رہیں، ہماری عبادتوں میں اضافہ ہو، ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، یہ ہاتھ کسی اور کے آگے نہ اٹھے سوائے در مولا کائنات کے، یہ سر کسی اور آستانے پر نہ جھکے سوائے آستانے مولا کائنات کے۔ یہ عید آپ سب کو مبارک ہو۔ اس مبارک موقع پر بس ایک دعا ہے، ظہور صاحب عصر میں تاجیل ہو جائے کہ ہم اپنی گنہگار آنکھوں سے ان کے چہرے کی زیارت کر لیں۔ اتنی دعائیں مانگنے کا حوصلہ اس لیے ہے کہ اتنے باب الحاجات ہیں، اتنے باب المراد ہیں۔ کہنے دیجئے نازاں تو ایک جام پہ اپنی ہے ساقیہ، 14 پلانے والے ہیں پرواہ ہے مجھ کو کیا، بتلائے دیتی ہوں تجھے میں خانوں کا پتہ، بتاؤ کاظمین و خراسان و سامرا، خورشید مدعا میرا برج شرف میں ہے، ایک کربلا ایک میرا ساقی نجف میں ہے۔ اور کربلا کے ساقی سے اور نجف کے ساقی سے بس یہی دعا ہے کہ پروردگار یہ وبا کا سلسلہ جو ہے وہ جلد سے جلد ختم ہو جائے، حالات پھر معمول پر آ جائیں، تمام انسانیت محفوظ رہے، خصوصیت سے شیعان حیدر کرار پر اپنا رحم فرمانا، چادر فاطمہ کے سائے میں ان کی قسمتیں سنورتی جائیں۔ پھر ایک بار کہوں، یہ عید آپ سب کو مبارک ہو۔